یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، کلام پاک قرآن مجید کی یہ آیت مختصر سی آیت ہے، لیکن یہ مکمل موضوع ہے، ایک مکمل محیط ہے۔ یہ ہم آپ کے مکمل اسلام کے متعلق ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ اعمال پر عمل کیا جائے بس میں مسلمان ہوں، اور کچھ پر خیر نہیں کر سکتے، خیر نہیں کر سکتے والی بات نہیں ہے۔ مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو خیر نہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے والی بات یہ شیطان کی ہے۔ اور شیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا کلا دشمن ہے۔ مبین بیان کے وہ بالکل واضح ہے، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ہر ایک کے زبان پر شیطان دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ انسان کا دشمن ہے۔ پھر یہ نہیں بتایا صرف مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان کا نہیں، انسان کا دشمن ہے، بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، مکمل انسانیت کا دشمن ہے۔ تو جب مکمل انسانیت کا دشمن ہے تو مسلمان کا تو بطریقہ اولا دشمنی ہے۔ تو شیطان کے اعمال و طریقوں میں شامل نہ ہو، بلکہ مکمل مسلمان ہو جاؤ، ایسے مسلمان ہو جاؤ کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، بڑے سے بڑا کام ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، عبادت ہو وہ بھی خالی اللہ کی ہو، معاملات ہو وہ بھی اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو، تو تب جا کے مکمل اسلام میں داخل ہوگا، تو دنیا سے جاتے ہوئے اسلام ساتھ ہوگا، یہ کلمہ ساتھ ہوگا، اور قیامت میں پھر واقعی مسلمانوں کے ٹولے میں اٹھے گا۔ حشر مسلمانوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹولے میں شامل ہوگا۔ پھر مسلمانوں کے ایمانداروں کی صفات کیا ہے تو قرآن مجید میں شروع آیتوں میں بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم سے اللہ تعالیٰ اپنی برتری دکھاتا ہے کہ علم خالص اللہ کے پاس ہے، اور مکمل علم خالص اللہ کا ہے۔ جس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ الف لام میم کا مطلب و معنی کیا ہے، یہ انسان کو دکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، معلوم نہیں کیا ہے۔ یہ نہ معلوم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب باتوں پہ خالص اللہ جانتا ہے۔ انسان کا مختصر سا علم ہے، انسان کا ہو یا کسی بھی مخلوق کا ہو، معمولی سا علم ہے، تو اس باتوں پہ اترانا نہیں چاہیے۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کلام پاک قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں آسمانی جتنے بھی ہیں، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھی، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے انبیاء اکرام پہ جو نازل ہوئے، وہ سب کے سب پر حق ہے، اور وہ سب ایک جمع ہو کر یہ ایک کلام پاک قرآن مجید بنایا گیا ہے اس سے، اور وہ ایک کلام پاک ہم آپ امت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس پہ ایمان رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل بے شک ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کتاب ہے، یہ برحق ہے، اور یہ ہدایت ہے ہم آپ کے لیے، ایک ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے اعمال و باتوں پہ عمل کریں گے تو وہ آدمی برحق ہے اور صحیح ہے۔ صرف اس کا پڑھنا جو ہے یہ کامیابی نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا اور جی میں تو مکمل پڑھ لیا، کتنے بار ختم کر لیا، کتنے بار پڑھ لیا، اور کتنے بار اور حافظ بھی بن گیا اور قاری بھی بن گیا۔ کہ حافظ اور قاری ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا کچھ یقیناً عمل کیا جائے، اور یقیناً عمل کے ساتھ اس پہ مکمل یقین کیا جائے کہ یہ کتاب
اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا ہر حکم، ہر عمل، ہر بات میرے لیے ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے کمی یا زیادتی نہیں کرنی ہے، اس میں جو بات ہے بس اسی کے حق تک ہے، یہ برحق ہے، یہ ایماندار مومن کی صفات ہے، اور اسلام میں یہی داخل ہے۔ نماز پڑھنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھے، نماز کا دل میں وہ درجہ ہوئے جیسے ماں کا درجہ ہے، باپ کا درجہ ہے، بیٹا کا درجہ ہے، بھائی کا درجہ ہے۔ بیٹا مر جاتا ہے، بھائی کا دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا درد محسوس ہوتا ہے، بھلے وہ ایسے ہی مر جائے یا کوئی اس کو مار دے یا کسی بھی انداز سے، جب مر گیا تو کیا حالت ہوتی ہے، دل کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نماز کا ہونا چاہیے، نماز میرا ضائع ہو گیا یا اس کا میرے دل میں کیا کیفیت ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر عمل یہ نماز قائم رہ کے ہے، نماز قائم کر لے، نماز کا صرف پڑھ لینا قیام نہیں ہے، نماز قائم کرے، نماز کا تیرے دل میں وہ درجہ ہونا چاہیے جو سب کچھ سے بہتر ہو، اور تیرے دل میں اس کے غم و فکر ہونی چاہیے، تو تب جا کے آپ کا نماز یقیناً ایمانداروں والی ہوگی اور اسلام والے مسلمانوں والی ہوگی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وہ نماز قائم کرنے والے ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام سے دے دیتے ہیں، ہر طرح سے خیر خیرات سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، صدقات اور ہر طرح کی اللہ کے نام سے دیتے ہیں اس کو۔ تم جو کماتے ہو، جو رکھتے ہو، وہ بے شک تیرا ہے، بے شک تیرا ہے، تم سے کوئی نہیں لے گا، لیکن نہیں، اس میں تمہیں خود چاہیے، یہ تو مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، کون ہے یہ مجھ سے لے لے نہیں، اسی میں وہ تم نکال کے اس میں حصہ کرو، بھئی یہ حصہ اللہ کے رضا کے لیے، یہ اللہ کے نام ہو گیا، اللہ کے نام ہو گیا، اب کسی بھی ضرورت مند کو دے دیا، یہ ایماندار کی نشانیاں ہیں، اور وہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور انہی لوگوں کو کہا گیا ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب یہ لوگ ہوں گے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے میں دولت مند ہو گیا، پیسہ ہو گیا، دنیا ہو گئی، اور خوشحالی ہو گئی اور زندگی جی رہے، کامیابی نہیں ہے۔ یہ زندگی جینا جو ہے، یہ تو اس سے پہلے تمام مثالیں مشہور ہیں۔ فرعون کا کیا ہوا، یہ بادشاہت تھی، نمرود کا کیا ہوا، یہ بادشاہت تھی، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اس وقت کے صاحب لوگ تھے جن کو سلام کیا جاتا تھا۔ وہ سلام کیا جانا نہیں، وہ بلکہ وہ اس حد تک پہنچے تھے کہ اپنے آپ کو خدا بولنے لگے تھے، ایسے ہو گئے تھے، تو اس حد تک تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب وہ لوگوں کا حشر دنیا جانتی ہے کیسا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی نہیں بات، لیکن مختصر یہ مثال بتائیں تو اس سے دنیا کا ہو جانے سے یہ کمال اور کامیابی نہیں ہے۔ کمال اور کامیابی یہ ہے کہ دنیا سے چلے گیا تو کلمہ بھی ساتھ ہے، دنیا سے چلے گیا ایمان بھی ساتھ ہے، دنیا سے چلے گیا اب آگے فرشتوں کا وہ سلام ہوگا جو اللہ تعالیٰ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، ہر قول میں ہر بات میں سلام ہوگا، اس کو سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ کامیابی وہ ہے۔ یہ آیت اور اس سے پہلے آیتیں نازل ہوئی، خصوصاً یہ ان صحابہ اکرام کے متعلق بھی ایک تذکرہ ہے ان کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کیے اور صحابہ بھی ساتھ گئے، وہ ایک صحابی چلا مکے سے چلا تو اپنا ہتھیار، تیر و ترکش وغیرہ، تلوار یہ لیے اور چلتے راستے میں کفار مکہ قریش کی ایک جماعت ملی، وہ جماعت جو ملی پتہ نہیں کتنے افراد تھے، راستے میں یہ آیا تو وہ لوگ بس اس کو آپ گرفتار کریں گے، گھیریں گے، تو اس نے کیا کہ یہ اپنے سواری سے اترا،
सवारी से उतर के वो तमाम तीर तरकश से निकाले और निकाल के सामने रखे और उनको सामने करके बोला कि ये कुरैश के लोगों, तुम जानते हो तुम सबसे में ये थे हजरत सुहैब रोमी रज़ी अल्लाह, क्या है तुम सबसे मैं तीर मारने में सबसे ज्यादा माहिर हूं, और तीर मारने में सबसे ज्यादा माहिर होने में मेरे पास जितने तीर है आखिरी तीर तक मैं लड़ूंगा और मेरा तीर निशाना कभी खता नहीं जाता, तुम सब जानते हो, तो लिहाजा मेरा रास्ता छोड़ दो। हाँ अलबत्ता एक तरतीब में ये बताता हूं कि वहां मक्का में फलान जगह पे मेरा माल मैंने संभाल के रखा है, बेशक तुम जाओ और वो माल उठाओ। तो ऐसे भी कोई करेगा, अपना माल और दुनिया बताएगा ये उठाओ। हम आपके लिए दीन के मामले में कोई मामूली सी बात, यार चंद थोड़े से पैसे भी देने को हम तैयार नहीं है, चंद थोड़ा सा जखीरा देने को तैयार नहीं है, और चंद थोड़ा सा मेहनत अगर सामने आ जाए दीन के मुताल्लिक हम वो करने को तैयार नहीं होंगे। ईमानदारों की मिसाल वो सहाबी है, वो बताया और वो अपना दौलत बताया। वो कुरैश की जो जमात थी, जो मुकाबले में दुश्मन थे, जो काफर थे, वो इसी पे राजी हो गए और इसका रास्ता छोड़ दिया और वो चले गए। जाके फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाकया उसने बता दिया, उसने बताया। तो इसके बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको 2 बार ये अल्फाज बोले कि आपका सौदा अच्छा हो गया, आपका सौदा अच्छा हो गया। तो ये सौदा, ये वाकई सौदा था। अल्लाह की रजा के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़े और अपना शहर वतन छोड़े, अपना इलाका छोड़े, सब कुछ छोड़े, पता नहीं पीछे कितने माल है, क्या कुछ है, साथ ले जाने में कुछ नहीं ले जा रहा है, बस इतना है कि जान छुड़ा कर निकल जावे, जान बचा कर निकल जावे, रास्ते में न पकड़ा जावे, मारा न जावे। और बहुत सारे सहाबा उसमें शहीद भी हुए, पकड़े गए, मारे गए। तो मेरा भाई असल हकीकत ये है, और ये आयत जो है ये उन सहाबा इकराम के मुताल्लिक भी नाजिल हुआ है। तो उन्होंने वाकई अच्छा सौदा किया। ये अच्छा सौदा हम आपके लिए उन्होंने किया और हमारे लिए ये सबक छोड़ा। अब हम आप ये मौजूदा मुसलमान यकीनन इस पे थोड़ा अमल करेंगे तो अल्लाह हमें भी कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको यकीनन कामयाबी अता फरमाए। मिसाल के तौर पे ये दुनिया बाहर सूरत हमसे रह जाने वाली है, भले इस पे अमल न करे, इस्लाम पे अमल न करे, फिर भी तो मरना है। जान किसी सूरत छूटने वाली नहीं है कि जान बच जाएगी। जब छूटने वाली नहीं है, जान बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं, फिर बेहतर है कि आदमी ईमान पर मरे ना, ईमान पर रुखसती हो दुनिया से, और ईमान पर जाए तो ईमानदारों में शामिल हो, अल्लाह राजी हो और चला जाए। ये चला जाना इसका भी कोई पता नहीं कि कब है। जैसे तुमको मालूम है रात का वाकया कैसे हुआ, वो आदमी, अब उसको क्या मालूम था कि भाई अभी तो जवान है और क्या क्या जिंदगी गुजारना है अभी। लेकिन क्या जब वक्त आ जाता है, ये उसका वक्त मुकर्रर था। ये लाजमी नहीं है कि उन लोगों ने मारना था और बस मरना था नहीं, बल्कि उसका वक्त मुकर्रर था। वक्त मुकर्रर था, इस टाइम हाँ अगर उनके हाथों नहीं मरना था, नहीं मरता, किसी और तरह अल्लाह मारता, क्योंकि इसका वक्त मुकर्रर हो चुका था, इसका वक्त मुकर्रर था। तो ये मुकर्रर वक्त कभी टलेगा नहीं। तो ये हम आपके लिए है, हमारा आपका कोई पता नहीं किस वक्त मुकर्रर है। तो लिहाजा जब मुकर्रर है तो मुकर्रर से पहले जितना फुर्सत मिलता है आदमी आपको अपने आप को ऐसा बनाए कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, दुनिया से रुखसती हो, अल्लाह हम सब से राजी हो, और ऐसा राजी हो कि दोबारा फिर नाराज़ी का कोई मसला सामने ना आए। अल्लाह हम सब को अपने रहमतों में शामिल रखे।